یا غبارے کے مانند پھیلتا ہوا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ نظر آنے والا یہ آسمان آج بھی ایک غبارے کی طرح نہایت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ 1929 سے قبل یہ بات متفق علیہ تھی کہ آسمان اپنی جگہ پر ساکت ہے اور اس کے پھیلنے یا سکڑنے کا کوئی تصور موجود نہ تھا، تاکہ عظیم ماہر فلکیات ہبل نے اپنی عظیم فلکی دوربین کی مدد سے جب کائنات کی عظیم دوریوں میں جھانک کر دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ جو کہکشائیں زمین سے جتنی دور ہیں ان کا رنگ اتنا ہی سرخ ہے۔ جدید کیمروں کے مطابق قریب آنے والی ہر چیز نیلاہٹ اور دور ہوتی ہوئی ہر چیز سرخی مائل ہوتی ہے، جس کو ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ اور پھر جدید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 14 ارب سال پہلے کائنات ایک نورانی نقطے کے پھٹنے یعنی بگ بینگ سے وجود میں آئی، یعنی زمین و آسمان ایک نقطے میں بند تھے۔ قرآن سورہ انبیاء میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، یعنی ایک نقطے میں بند تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ پھر دوسرے مرحلے کے حوالے سے سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے اگلے 3 لاکھ سال تک کائنات میں ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو جہاں ایک طرف ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف کشش ثقل ان کو آپس میں ملا رہی تھی۔ اس عظیم کشمکش کے بعد بالآخر کشش ثقل جیت گئی اور انہی ذرات سے ستارے، سیارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں۔ قرآن اس دوسرے مرحلے کو بھی سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور وہ اس وقت دھواں تھا، تو اس نے اس آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے چاہے زبردستی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بخوشی حکم بجا لا کر وجود میں آتے ہیں۔ پھر سائنس تیسرے مرحلے کے حوالے سے کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کے حساب سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور آسمان ایک غبارے کی مانند آج بھی مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس مرحلے کو بھی قرآن سورہ ذاریات میں یوں بیان کرتا ہے، اور ہم نے اپنی قوت کے ذریعے سے آسمان کو تخلیق کیا اور ہم اس کو آج بھی مسلسل پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان دریافتوں کے بعد اب سائنس کائنات کے خاتمے کا بھی ایک عظیم نظریہ رکھتی ہے، جس کو بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنچ کا نظریہ کہتے ہیں، جس کے مطابق کائنات ایک انتہا تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی، تاکہ وہ واپس ایک نقطے میں بند ہو جائے گی۔ حیرت انگیز طور پہ قرآن اس کو قیامت سے تعبیر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں یوں انکشاف کرتا ہے، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو پھر واپس کر دیں گے۔ اتنی عظیم تحقیقات اور نظریات کے قائم کرنے والوں سے وہ یہ تو پوچھے 1400 سال قبل وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جن کی بنیاد پر قرآن ان حقائق کی وضاحت کرتا ہے۔